آپ کی زندگی کا 7واں وصف ہے معصوم بچوں کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی رعایت رکھتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے حسن یا حسین کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، آپ نے انہیں اپنے سینے پر بٹھایا، اتنے میں بچے نے پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کیا صحابی ایک دم آگے بڑھے ہٹانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، میرے بیٹے کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اطمینان سے اسے کنارے پر بٹھایا، پانی منگوایا، اپنے کپڑوں اور جسم کو دھو لیا، یعنی امت کو درس دیا بچوں سے محبت کرو، امت کو درس دیا بچوں سے نفرت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں اپنے بچوں کو لاتی تھیں، جب بچہ پیدا ہوتا وہ چاہتی تھیں کہ انہیں پہلی خوراک حضور دیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کسی کے منہ میں لگے گا تو اس میں برکات آئیں گی، بہادری آئے گی۔ تو جب بچوں کو لاتی، بسا اوقات کوئی بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا، لیکن آپ کے چہرے پہ کبھی ناگواری نہیں آتی تھی۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم اس بچے کو کیوں لے آئی، تم نے اس کے ساتھ کپڑا کیوں نہ لایا، کمبل کیوں نہ لایا، کبھی ناگواری نہ ہوتی۔ آپ بچے کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے، اسے اس ماں کے حوالے کرتے اور اپنے کپڑے کو دھو لیتے۔ تو گویا امت کو درس دیا بچوں سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بچے کو بوسہ دیا، تو ایک دیہاتی صحابی تھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے تو آج تک اپنے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، میرے تو 10 بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر تیرے دل میں بچوں کے لیے محبت نہیں ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بچوں سے گویا محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک 7واں وصف بچوں کی رعایت۔ آپ کی زندگی کا 8واں وصف غریب اور پسماندہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ صرف مالداروں کے ساتھ اچھا نہیں تھا کہ دولت مند اور پیسے والا ہو تو اس کا اکرام کیا جائے، اس کی دعوت کی جائے، اس کے اعزاز میں کھڑا ہوا جائے، اس سے خندہ پیشانی سے ملا جائے، لیکن غریب آ جائے تو اسے وقت نہ دیا جائے، اسے لفٹ نہ دی جائے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا غریبوں پر توجہ زیادہ، آپ کا وصف تھا بے کس لوگوں کے ساتھ محبت زیادہ۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی صحابی تھے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات سے سامان لا کر بیچتے تھے، دیہات سے سامان لاتے شہر میں فروخت کرتے، دیہات سے سامان لاتے حضور کو دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سامان لیتے اور آپ شہر کی چیزیں ان کو دیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے ان ظاہراً بادیتنا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارا دیہاتی ہیں، ہم اس کے شہری ہیں، ہم اسے شہر کی چیزیں دیتے ہیں اور یہ ہمیں دیہات کی چیزیں دیتا ہے۔ ایک دفعہ یہ دیہات سے سامان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تو یہ بازار میں آئے سامان بیچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ اب حضور ان کے پیچھے ہیں، ایک آنکھ پر ایک آپ کا ہاتھ ہے، دوسری آنکھ پر دوسرا ہاتھ ہے۔ حضرت ظاہر بن حرام نے کہا بھئی کون ہے، کس نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے؟ اس نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضرت ظاہر بن حرام نے اپنی کمر کو حضور کے سینے کے ساتھ اور لگایا اور پیچھے کیا تاکہ میرا جسم نبوت کے جسم سے مس ہو جائے، نبوت کے جسم سے لگ جائے، ہو سکتا ہے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خوش طبعی فرماتے ہوئے فرمایا بھائی کون ہمارے اس غلام کو خریدے گا، کون خریدے گا بھائی اس کو؟ تو اس موقع پر اس صحابی نے ایک جملہ کہا آپ نے جب کہا میں اشتری العبد، کون خریدے گا اس غلام کو؟ تو اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے بیچو گے تو میری قیمت بہت کم ہوگی۔ یعنی وہ چہرے کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، اتنے ذکی اور فراست والے نہیں تھے، مال اور دولت والے نہیں تھے، کوئی بڑی خوبیاں ان میں نہیں تھیں، تو کہا اگر آپ فروخت کرو گے تو میری قیمت بہت کم پاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ انت غالن، تیری قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے لوگوں کے ہاں تیری قیمت کم ہوگی، لیکن اے ظاہر تیری قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد حضور کا غریبوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، آپ کا پسماندہ لوگوں کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ کسی اور کی آنکھوں پہ آپ نے کبھی ہاتھ نہ رکھا، کسی اور کے ساتھ ایسی خوشطبی نہ فرمائی جو غریبوں کے ساتھ فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ امت کے لوگ بھی غریبوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 9، آپ کی زندگی کا 9واں وصف کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا۔ آپ کی زندگی کا وصف تھا اللہ پر بھرپور بھروسہ اور اعتماد۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی آپ کی فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی تھی۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ہم لوگ سب دائیں بائیں بکھر جاتے، آرام کرتے، کوئی ایک درخت کے نیچے، کوئی دوسرے درخت کے نیچے۔ کہتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا غیر مسلم تھا، اور اس نے دیکھا حضور سوئے ہیں تو سمجھا موقع سے فائدہ اٹھا کر معاذ اللہ میں پیغمبر کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار لی اور نیام سے جیسے نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تو اس نے اس موقع پر کہا من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ ابھی صحابہ بھی آرام کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، آپ اکیلے، آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن آپ کی زبان پہ آیا اللہ، آپ نے صرف لفظ اللہ کہا، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا، جسم پر پسینہ آ گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد حضور کی ذات کا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ آپ نے کوئی جملہ نہیں کہا سوائے اس کے اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ دشمن بالکل غار کے کنارے پہنچ گئے، اگر یہ تھوڑا سا جھک کر دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کا اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی پہلی نظر اللہ پہ جاتی تھی۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، کوئی تکلیف کوئی مصیبت آئے پریشانی میں، مسلمان کی پہلی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں اللہ یاد آتا ہے سب سے آخر میں۔ وہ کسی نے ذکر کیا کہ ایک دوست کوئٹہ جا رہا تھا، کہا بھئی کس کے بعد ٹھہرو گے؟ تو اس نے کہا میرا ایک دوست ہے اس کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا بھئی اگر اس سے ملاقات نہ ہوئی؟ کہا میری کلاس کا ساتھی ہے اس کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ کہا اگر اتفاق سے اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی؟ کہا ہمارا پڑوسی تھا ایک، وہ آج کل کوئٹہ میں رہتا ہے اس کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا بھئی اگر اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی؟ تو کہا کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر کسی ہوٹل میں بھی جگہ نہ ملی؟ کہا اللہ مالک ہے۔ تو اللہ کب یاد آیا؟ سب سے آخر میں۔ تو مسلمان کو خدا آخر میں یاد آتا ہے، ہونا چاہیے ہمیں اللہ سب سے پہلے یاد آئے۔ کوئی پوچھے کہاں ٹھہرے گا؟ جہاں میرا اللہ مجھے رکھے گا۔ پہلی توجہ پہلی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اسباب کا درجہ بعد میں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے۔